ایک ٹیکسی ڈرائیور نے فٹ پاتھ پر بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے بوڑھے کو دیکھ کر بریک لگائی۔ پوچھا، بابا جی کہاں جاؤ گے؟ بوڑھے نے کہا، سامنے پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ کے پیچھے آخری کنارے پر میرا گھر ہے۔ ڈرائیور نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ راستے میں بوڑھے سے پوچھا، بابا جی کتنا کرایہ دو گے؟ بزرگ نم آنکھوں سے جواب دیتا ہے کہ بہت مال دوں گا۔ گھر پہنچ کر گاڑی جب گھر کی دہلیز تک پہنچی، دروازہ کھلا، معصوم بچے دوڑ کر آئے اور بزرگ سے لپٹ کر روتے ہوئے پوچھا، بابا ہمارے لیے روٹی لائے ہو یا رات کی طرح دن بھی بھوک میں گزرے گا؟ بابا اپنے معصوموں کی حالت دیکھ کر نہ رہ سکا اور شرمندہ بھی ہوا اور رو کر کہا، ابھی تک کچھ نہیں ملا میرے بچوں، مگر بہت جلد خدا اپنا رزق پہنچائے گا۔ ڈرائیور پر باپ بچوں کا مکالمہ ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگا۔ ہوٹل پہ آیا، بھوکے بچوں کا کھانا لیا، جا کر معصوموں کے سامنے رکھا۔ اتنی بھوک تھی کہ سیکنڈوں میں وہ سارا کھانا کھا گئے۔ پھر اسی نیت سے ڈرائیور خاموشی سے شہر کی طرف چل پڑا کہ ان بھوکوں کی آگ بجھا دوں۔ اچانک سامنے سیاہ ملے، کہنے لگے ہمیں ایئرپورٹ پر پہنچا دے۔ انہوں نے بغیر پوچھے اس کا کرایہ 100 دینار دیا، حالانکہ اتنی مسافت کے صرف 20 دینار بنتے تھے۔ واپسی ایک سواری ملی، انہوں نے بھی 100 دینار دیا۔ اب ٹیکسی ڈرائیور مزدوری لے کر بازار آیا، اس بزرگ کے بچوں کے لیے روٹی اشیائے خورد نوش لیا، سیدھا ان بچوں تک پہنچا اور ان کو کہا، میرے بھائی، میرے رب نے تیری وجہ سے یہ رزق چند لمحوں میں مجھے دیا ہے، لے اپنا حصہ اپنے پاس رکھ۔ بوڑھا ممنون نگاہوں سے دیر تک دیکھتا رہا اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر زبان سے جو کچھ کہا ہوگا، عرش تک آواز ضرور پہنچی ہوگی، اصل رزق تو وہ ہے جو رب کی مخلوق کے کام آئے، ورنہ خزانے تو قارون کے پاس بھی بہت زیادہ تھے۔ اب میں آپ کو اس کہانی کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ سمجھیں کہ آپ کو جو رزق مل رہا ہے، اس رزق میں دوسروں کا حصہ شامل ہوتا ہے، اور جب تم ان لوگوں کا حصہ ان تک پہنچا دیتے ہو، خدا کی قسم خداوند کریم اتنا رحیم اور مہربان ہے کہ وہ تمہارے گھر کے خزانے کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا، وہ تمہارے گھر کے خزانوں کو اپنے خزانوں سے بھر دیتا ہے۔ کبھی بھی آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کے رزق میں جس لوگوں کا حصہ شامل ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سارا رزق آپ کا ہے۔ اس رزق میں غریبوں کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے، اس رزق میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا رزق بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ رزق ان تک جب آپ پہنچاتے ہیں، یاد رکھیے گا جس کے پاس رزق ہے، وہ رزق کا صرف اور صرف کسٹوڈین ہے، وہ رزق اس کا نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ رزق لوگوں تک ضرور پہنچائے۔ اگر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ دیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لوگوں تک ضرور پہنچاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اور اس دعوے سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے جتنا خداوند کریم کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے، دیکھا ہے، وہ خداوند کریم تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور جب تم اس کی مخلوق خدا پر رحم کرو گے تو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ تم جتنے سخی ہوگے، تم جتنا لوگوں تک رزق کو بانٹو گے، تم اس رزق کی تقسیم جتنی زیادہ کرو گے، اللہ نے تمہیں 10 روپے دیے ہیں، اگر تم اس میں سے 3 روپے 4 روپے اپنے حصے کے رکھ کے باقی 6 روپے اگر تم بانٹ دیتے ہو، تو خدا کی قسم وہ ذات کہتی ہے کہ تو میرے سے مقابلہ کرے گا، لے میں تجھے اور دیتا ہوں۔ خداوند کریم تو اس طرح کا آپ کے ساتھ رویہ رکھے گا۔ تو بانٹ کے تو دیکھ ایک دفعہ، تو رزق کو لوگوں تک تقسیم کر کے تو دیکھ۔ یہ رزق موت سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے تیرے پیچھے لگتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو محنت میں تلاش کر رکھا ہے۔ ہم لوگ جتنا حرص اور لالچ میں پڑتے ہیں، ہمارا رزق اتنا کم ہو جاتا ہے، لیکن جتنی سخاوت میں جائیں گے، رزق ہمارا اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔